عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ پڑوسیوں کے حقوق کا اہتمام اسلام نے بہت زیادہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سورہ النساء آیت نمبر 36 کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت والے رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین، ان کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ایسے پڑوسی جو تمہارے عزیز یا رشتہ دار ہوں۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ایسے پڑوسی جو رشتہ دار نہ ہوں، صرف ساتھ رہتے ہوں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور کوئی بھی ساتھی جو تمہارے پہلو میں تمہارے ساتھ ہو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ بھی یعنی احسان کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوں، تمہارے غلام، تمہاری لونڈیاں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے جو فخر کرنے والا اور شیخی بگاڑنے والا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسرے لوگوں کے حقوق کا ذکر فرمایا، وہاں کئی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ان کا حق ان کو دو، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ جو ان کا حق ہے ان کے ساتھ بڑھ کے، یا احسان یا ایسا سلوک کہ جس سے اچھا سلوک ہو نہیں سکتا، اتنا اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کل ما ذکر فی ہذہ الآیۃ فحقہ واجب وان کان کافرا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کا ذکر کیا ہے ان کا حق واجب ہے اگرچہ وہ کافر ہوں، یعنی کافر بھی ہوں تو ان کے حقوق کا پھر بھی خیال کرنا ہے، یعنی پڑوسی ہو یا والدین ہو یا جو بھی رشتہ دار وغیرہ، کافر بھی ہوں تو احسان اور نیکی کرنا جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اس اعتبار سے پڑوسیوں کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی ایسا جو کافر ہے، جو غیر مسلم ہے، اس کا ایک حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ پڑوسی ہونا ہے۔ لیکن اگر پڑوسی اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو تو اس کے کم از کم دو حق بنتے ہیں۔ ایک وہ حق جو بحیثیت مسلم دوسرے مسلمان پر ہے، اور دوسرا پڑوسی کا حق۔ لیکن اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہو تو اس کے حق تین بن جاتے ہیں، یعنی پڑوسی کا حق، اسلام کا حق، اور رشتہ داری قرابت کا حق۔ تو ان جو بھی پڑوسی ہوں، وہ ایک حق والے، دو والے یا تین والے ہوں، ان کے حقوق کا خیال کرنا یہ ہمارے ذمہ لازم اور واجب ہے، کیونکہ یہ ایک مقولہ ہے کہ الجار قبل الدار، کہ جو پڑوسی ہے اس کا گھر ہمارے گھر سے پہلے آتا ہے، اس لیے اس کا خیال بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے آپ ایک بہت ہی عقل مند عورت جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، جن کا نام آسیہ ہے، فرعون کی وہ بیوی تھی، جس وقت فرعون کو ان کے ایمان کا پتہ چلا اور اس نے بڑی اذیتیں دیں، اور اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب اس دنیا میں میرا رہنا محال ہے، تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے قریب جنت میں میرا گھر بنا دے، اپنے قریب جنت میں میرا گھر بنا دے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنی سمجھداری کی اس نے بات کی کہ اس نے گھر سے پہلے پڑوسی کا سوال کیا، یا اللہ مجھے تیرا پڑوس، تیرا ساتھ چاہیے جنت میں، یعنی پہلے پڑوسی کا سوال کیا اور بعد میں جنت میں اپنے گھر کا سوال کیا۔ تو یہ پڑوسی اچھا ہونا
اور اچھا ہمسایہ ہونا یہ کسی بھی انسان کے لیے بڑی ہی جسے کہتے ہیں کہ آسانی اور خوش بختی کی علامت ہے۔ حضرت اچھا پڑوسی کسی کو مل جائے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا محلہ اپنی گلی صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہتے کہ پڑوسی اچھے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن پڑوسی اور ہمسایہ اچھا نہیں ہوتا، جس وجہ سے ان کو ہجرت کرنا پڑتی ہے اور اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ ایک ہمارے اسلاف میں سے ایک بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، سعید ابن العاص، غالباً تابعین میں مجھے اس وقت اچھی طرح یاد ہے، سعید ابن العاص۔ تو وہ جہاں پہ رہتے تھے نا، ان کا ایک پڑوسی تھا، کسی وجہ سے اس نے گھر بیچنا تھا، پریشان ہو گیا تو گھر اس کو بیچنا پڑا، تو وہ گھر کی جو قیمت لگانے کے لیے آئے تو کہتا ہے جی کہ میں گھر کی قیمت سے پہلے اپنے پڑوسی کی قیمت لوں گا، پڑوسی بیچوں گا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ بھی کوئی بات ہے، کبھی آج تک ایسا بھی کوئی سودا ہوا، نہیں بیچنا چاہتا تو نہ بیچ، لیکن یہ کیا بات ہو کہ پڑوسی بیچوں گا؟ کہنے لگے کہ کیوں میں ایسا پڑوسی نہ بیچوں کہ ان اسأت الیہ احسن الیہ، کہ جو اتنا اچھا ہے کہ کبھی میں اس سے برا سلوک بھی کروں تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ وَإِن جَهِلْتُ عَلَيْهِ حَلَمَ عَلَيَّ، میں کچھ جہالت کی بات بھی کر جوں تو پھر بھی وہ بردباری سے کام لیتے ہیں۔ وَإِنْ عُسِرْتُ وَهَبَ لِي حَاجَتِي، اگر ان کو پتہ چل جائے میں تنگ دست ہوں تو میری وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے فوری طور پر پہنچ جاتے ہیں، تو میں ایسا پڑوسی کیوں نہ بیچنا چاہوں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی نے جا کے ان کو بتا دیا یا انہوں نے سن لیا کہ پڑوسی آپ کا جو ہے وہ آپ سے اچھی امید بھی رکھتا ہے لیکن اس وقت پریشان ہے اور اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، تو انہوں نے فوراً پڑوسی کو بلایا کہ جناب آپ گھر بیچ کے نہ جائیں۔ 1,00,000 درہم انہوں نے اس کو گفٹ اور ہدیے کے طور پہ دے دیا، اپنی ضرورت پوری کریں لیکن آپ میرے گھر کے ساتھ سے نہ جائیں۔ یہ دیکھیے اچھا پڑوسی جو ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ میں ایک گواہی محفوظ ہو گئی کہ یہ شخص ایسا تھا کہ ایک شخص، دیکھیں بہت ساری چیزیں بکتی ہیں لیکن کوئی پڑوسی بھی بیچتا ہے، یہ ایک ایسی تاریخ میں مثال ہے جو قیامت تک کے لیے قائم ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنا پڑوسی آپ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اور یہ پڑوسی کی اہمیت اور پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا اور اچھا سلوک کرنا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے 2 چیزوں کے بارے میں تو پہلا سنا ہوگا کہ روز قیامت سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کا حساب ہوگا اور دوسرا خون کا حساب ہوگا سب سے پہلے، لیکن جو لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فیصلے ہیں ان میں سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لایا جائے گا وہ ہمسایوں کا فیصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اول خصمین یوم القیامت الجاران، سب سے پہلے جو جھگڑا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا وہ 2 پڑوسیوں کا ہوگا، کہ سب سے پہلے پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں اور پڑوسیوں کے جو جھگڑے ہیں وہ نپٹائے جائیں گے۔ اور اگر پڑوسی ہی کسی کے ساتھ خوش ہو جائیں اور وہی ان کے ساتھ راضی ہوں تو وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بیان فرماتے ہیں، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما من عبد مسلم یموت فیشہد لہ 3 ابیات من جیرانہ الادنین بخیر، کہ کوئی بھی جو ہے وہ شخص فوت اگر ہو جائے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے پڑوسیوں میں سے، قریبی پڑوسیوں میں سے 3 لوگ اس کے لیے اس بات کی گواہی دے دیں کہ ہم نے اس بندے میں بلائی ہی دیکھی ہے، ہم نے اس بندے میں اچھائی ہی دیکھی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد قبلت شہادت عبادی علی ما علموا، میں نے اپنے بندوں کی وہ گواہیاں قبول کر لی ہیں جس کا انہیں علم تھا، بندوں کو کیا پتا، بندے کہتے ہیں جی یار ہمارے سامنے تو یہ اچھا ہی تھا، اچھا ہی سلوک کرتا تھا، اچھا بولتا تھا، برا نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم نے اچھائی کی گواہی دی ہے جس کا تمہیں پتا ہے نا، وہ تو میں نے گواہی قبول کر لی، اور جو اس کے چھپے ہوئے گناہ ہیں اور جن چیزوں کا تمہیں نہیں پتا میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔
جس کا صرف مجھے علم ہے، حدیث میں ہے جس کا تمہیں علم تھا تم نے گواہی دے دی، اور جس کا تمہیں نہیں مجھے علم ہے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اگر کسی کے 3 پڑوسی کسی کے انسان کے لیے یہ گواہی دے دیں کہ اس انسان میں ہم نے گواہی جو ہے وہ اچھائی ہی دیکھی ہے اور یہ ہم کو تکلیف نہیں دیتا تھا، احسان ہی کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ چھپے ہوئے گناہ ہی تو اصل میں ہے جن کے جو انسان کے تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو گناہوں سے بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن چھپے گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے خفیہ اور چھپے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو اور بظاہر اس کی نیکیاں بہت زیادہ نہ بھی ہوں، یہ اس شخص سے بہت اچھا ہے کہ جو بہت نیکیاں کرتا ہے، ذاتی طور پر تہجد گزار، روزے دار اور بہت، لیکن اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اپنے ہمسایوں کو اور دوسروں کو تکلیف دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر ہوا، کہنے لگے اللہ کے رسول، ایک عورت جو ہے نیک تو بڑی ہے، بڑا قرآن پڑھتی ہے، بڑی تہجد پڑھتی ہے اور نمازیں اتنی زیادہ پڑھتی ہے، اذکار کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اب نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت آگ میں جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی نیکیاں کدھر گئیں؟ یہ سارے جن پہ کے ساتھ یہ اس نے برا سلوک کیا، یہ سارے اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ اور ایک عورت کا ذکر کیا اللہ کے رسول، وہ مطلب فرضی نمازیں پڑھتی ہے اور فرضی جو ہے وہ اپنے اعمال وہ پورے کرتی ہے، بس تھوڑا بہت جو ہے وہ صدقات و خیرات وہ کر لیتی ہے، تھوڑی سی نوافل پڑھ لیتی ہے، لیکن زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اس کی زبان سے سارے لوگ محفوظ ہیں۔ اب نے فرمایا ہی فی الجنہ، ایسی عورت کے لیے خوشخبری کہ وہ جنت میں جائے گی۔ یعنی تھوڑا بھی عمل ہو، لیکن اگر انسان اپنے ہمسایوں کو تکلیف دینے سے باز رہ جائے تو ایسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشخبری عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت کا آپ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ لا زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے سمجھا کہ عنقریب آپ جو ہے جبریل اللہ کے حکم سے پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار بنا دیں گے۔ اس حدیث کا پس منظر ایک انصاری صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے کوئی کام تھا، میرے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے، تو میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے کسی شخص کے ساتھ کوئی باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے جی میں دور کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگا۔ تو یہ بھی اخلاق میں سے ہے کہ کوئی گفتگو کر رہے ہو تو کوئی درمیان میں ٹوکتے نہیں ہیں، اپنی بات میں درمیان میں لے کے آتے، ان کو بات مکمل کرنے دیتے۔ کہتے جی میں انتظار کرنے لگا، اتنا انتظار کیا، کہتے تھک گیا، میں پریشان ہو گیا، اتنی لمبی گفتگو، اتنی لمبی باتیں۔ کہتے ہیں بالآخر آپ کی بات اس کے ساتھ ختم ہوئی تو میرے پاس آپ تشریف لائے یا میں آپ کے پاس گیا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آج تو میں آپ کے انتظار میں تھک گیا ہوں، برا حال ہو گیا میرا انتظار کرتے کرتے۔ تو آپ نے پوچھا تمہیں پتہ یہ شخص کون تھا جس سے میں باتیں کر رہا تھا؟ کہنے لگے جی اللہ و رسول عالم، مجھے نہیں جی پتہ، اللہ کو پتہ، اس کے رسول جن سے باتیں ہو رہی تھیں ان کو پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اور آپ نے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ بات کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے جی مجھے نہیں پتہ۔ کہنے لگے یہ جب سے یہاں پہ کھڑے ہیں نا اور تم اکتا گئے اور تھک گئے ہو، یہ ایک ہی بات مجھ سے کر رہے تھے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کہتے اتنی دیر کھڑے میرے ساتھ ایک ہی یہ بات کرتے رہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور میں نے سمجھا کہ اب آخر میں پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا۔ یہ اس حدیث کا پس منظر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اسی کو اپنا معمول بنا لیا، جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں جس وقت آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا اوصیکم بالجار، لوگوں میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہوں، اس کی وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بالجار، اوصیکم بالجار حتی اکثر علینا، کہتے جی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنا دہرایا اور اتنا اس پہ زور دیا، فَقُلْتُ أَنَّهُ يُوَرِّثُهُ، کہتے مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پڑوسی کو وراثت میں حقدار ٹھہرا دیں گے. یعنی جیسے جبریل نے کہا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑوسیوں کے حقوق اور ہمسایوں کے حقوق پہ اتنا زیادہ زور دینا شروع کر دیا. عزیزان گرامی، جو پڑوسیوں کے حقوق وہ کون کون سے ہیں؟ ان کو ہم نا 3 کیٹاگریوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. 3. پہلی کیٹاگری وہ یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، اور دوسری کیٹاگری یہ ہے کہ ان کی تکلیف برداشت کی جائے. تیسری کیٹاگری یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے. تو جو بھی احادیث ہم نے بیان کی ہیں، جو ابھی بیان کریں گے، ان کو ہم 3 کیٹاگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی پہلی یہ کہ اس کو کسی قسم کی وہ کوئی تکلیف نہ دی جائے. تو پڑوسیوں کے حقوق کے شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پڑوسیوں کے حقوق وہ تمام حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، جیسے ہم نے بیان کیا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ سارے مسلمان کے حقوق، جیسے ہم نے 1-2 خطبات میں ذکر بھی کیا تھا، اس کو سلام کہنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کی بے تیمارداری کرنا، فوت ہو جائے جنازہ میں شرکت کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے حقوق بالاولا جو ہیں ایک مسلمان کے، وہ پڑوسی کو سب سے پہلے ملیں گے. اور اس کے علاوہ ایک یہ جو پہلی کیٹاگری کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے. کوئی بھی تکلیف ہے، کسی قسم کی ہے، وہ تکلیف جیسے اس کے سامنے گھر فرش دھویا، پانی اس کے گھر کے سامنے، کوڑا اٹھایا اس کے گھر کے سامنے، اور یعنی اپنی گاڑی، اپنی بائک، اپنی موٹر سائیکل، اپنی سائیکل اس کے گھر کے سامنے کھڑی کر دی. یعنی تکلیف کی کوئی بھی صورت ہے، گھر میں اونچی آواز سے گانے لگا دینے، ان کے سونے کا ٹائم ہے آپ گھر میں کوئی کام شروع کروا دیں، ان کو اطلاع کیے بغیر اپنے گھر میں مرمت وغیرہ کا ایسا کام جس سے اس کو تکلیف ہو وہ شروع کروا دینا. اس کے گھر میں غم ہو اور آپ خوشیاں منا رہے ہو، اس کی خوشی ہو اور آپ کو تکلیف ہو رہے ہو، اس کی غیبت کرنا، اس سے حسد کرنا اور اس کی طرف جھانکنا، اس کے عیبوں کو کی دوسروں کو اطلاع دینا، اپنی چھت سے اس کے گھر میں جھانکنا، ساری یعنی کوئی بھی تکلیف کی صورت ہے، کوئی بھی شکل ہے، یہ اس کو دینا جس دوسرے مسلمانوں کو حرام ہے لیکن پڑوسیوں کو بالاولا حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے پڑوسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. اور دوسری روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. سبحان اللہ. جب 3 دفعہ آپ نے یہ کہا نا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہنے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول لقد خاب و خسر، یہ کون بدبخت ہے، کون شخص ہے جو اتنے گھاٹے میں پڑ گیا، اتنے نقصان اس نے اٹھا لیا، ہمیں بھی تو بتلائیے. آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ وہ بدبخت انسان ہے جس کے ظلم سے، جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہوتے. ایسا شخص جو ہے لا یؤمن، واللہ آپ نے قسم اٹھائی، آپ ویسے ہی کہہ دیں، ویسے ہی کہہ دیں، وہ جو ہے حرف آخر ہے، لیکن آپ نے کہا ہی نہیں، اس کو 3 دفعہ کہا، 3 دفعہ ہی نہیں کہا، 3 دفعہ اللہ کی قسمیں بھی اٹھائے. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ. بلکہ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، ایسا شخص ایسے ظلم کو لے کے جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. من لا یؤمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے. اور بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا، آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جی کہ اے اللہ کے رسول، میرا پڑوسی مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، اب میں صبر کرو. ہم نے ذکر کیا نا کہ پڑوسی کے صبر کرنا بھی ایک جو ہے وہ اس کا حقوق میں سے ہے. وہ اس نے صبر کیا لیکن اس کے اندر تکلیف ہی اتنی دی کہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا، پھر دوسری دفعہ آ گیا، پھر تیسری دفعہ آ گیا. جب آپ نے دیکھا نا کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آپ نے فرمایا ایسا کرو، اپنا سامان نا باہر گلی میں سڑک پہ رکھ دو
اور جو پوچھے یہ کیوں رکھا، کہنا کہ میرا پڑوسی مجھے رہنے نہیں دیتا، گھر سے تنگ آ کے میں گلی میں آ گیا ہوں۔ اس نے ایسے ہی کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم تھا سامان سارا لا کے گلی میں رکھا اور گلی میں بیٹھا ہوا۔ اب ظاہر بات ہے ایسا انسان جو گھر میں رہنا جس کا دوبر کیا ہوا، جینا حرام کیا، وہ گلی میں ہی رہے گا۔ لوگ گزرتے او کیا ہوا، یار پڑوسی اتنا اس نے مجھے تنگ کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا گھر کا سامان اپنا باہر نکال لو۔ یعنی کہ لعنت ایسے آدمی پر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں کہا کہ اس کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ جناب دوسرا آیا، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے، کچھ نے بد دعائیں دی، کچھ نے لعنتیں کی۔ اب صحابہ تھے، ان کی بد دعائیں اور لعنتیں، وہ شخص جناب ہاتھ جوڑتا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام، یا رسول اللہ اس نے تو میری بستی کی انتہا کروا دی ہے، تو لوگ مجھ پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں، اس کو کہے تمہاری مہربانی ہے گھر میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی لعنتوں سے پہلے اللہ نے تجھ پہ لعنت بھیج دی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ سے اس شخص کو بالکل تکلیف نہیں دوں گا، مجھے اس سے معافی دلوا دو، اس کو کہے گھر میں آ جائے، یہ لعنتیں اور یہ تکلیفیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس نے توبہ کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا وہ گھر میں اپنا سامان لے آئے۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ جینا لوگوں کا دوبر کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی، جن پر لوگوں نے لعنت کر دی، نبی علیہ السلام کی لعنت بھی ایسے لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ جو ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کا ہم آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے احسن الی جارک تکن مؤمنا، اگر تم مومن بننا چاہتا ہے نا تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اگر پڑوسی کے ساتھ سلوک اچھا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو مومن ہے۔ تو یہ ہے کہ پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی، اور اسی تکلیف میں یہ ہے کہ اس کی عزت اور اس کی جان و مال کا خیال رکھنا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما، آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ زنا کے بارے میں، بدکاری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص 10 عورتوں سے بدکاری کر لے، یہ اس سے ہلکا گناہ ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے، یعنی 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا جو پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ عام مسلمان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے 10 گنا سے بھی زیادہ، یعنی 10 سے مراد محدود نہیں ہے، مثلا 10 سے اپنے زیادہ کا تو 10 تک زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کسی پڑوسی کو تکلیف دینا۔ ایک عام مسلمان کہیں پہ وہ 10 جگہ پہ وہ یا اس سے بھی زیادہ جگہ پہ منہ کالا کر لے تو اس کو وہ مل کے وہ گناہ جو ہے اس کے یہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ایک دفعہ کرنے سے زیادہ یہ بڑا اس سے بڑا گناہ۔ اس طرح آپ نے فرمایا چوری کے بارے میں، صحابہ کہتے ہیں کہ حرام ہے، آپ نے فرمایا وہ 10 گھروں سے چوری کر لے، اپنے پڑوسی کے گھر میں ایک دفعہ چوری کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنا اور اس کو تکلیف دینا، عام مسلمان کو تکلیف دینے سے 10 گنا سے بھی زیادہ اس کا جو ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے، 10 اس سے بھی بڑا وہ جرم ہو جاتا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ اس کو تکلیف دینی نہیں چاہیے، بلکہ اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو اس پہ بھی صبر کرنا چاہیے۔ یہ دوسری کیٹیگری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، اور ان 3 میں سے ایک سے آپ نے وہ فرمایا وہ شخص جو اپنے پڑوسی کی دی ہوئی تکلیف پہ صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ فوت ہو جاتا ہے یا زندگی میں ہی اللہ اسے ہدایت دے دیتے ہیں اور وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ اور عبداللہ بن دینار، ان کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، تو اس کو پتہ نہیں اس نے نا اپنا واش روم جو بنایا وہ ان کے گھر کی دیوار کے ساتھ بنا لیا، لیکن کچی دیواریں ہوتی تھی، کچے گھر ہوتے تھے، اس کے گھر کی گندگی ان کے گھر تک آنے لگی۔ تو انہوں نے جا کے اس کو یہ بھی نہیں کہا بھائی یہ کیا اس کو کرو یا ادھر کرو، تو روزانہ کیا کرتے گندگی اٹھاتے باہر پھینک دیتے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا 6 مہینے تک وہ روزانہ یہ کام کرتے رہے، حتیٰ کہ اس کو پتہ چل گیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے اگر مجھ سے تکلیف پہنچی تھی آپ مجھے بتا ہی دیتے۔ کہنے لگے میں نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، انہوں نے وہ حدیث بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل مجھے اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان لگے کہیں وہ وارث نہ بنا دیں۔
تو وہ یہودی جو بڑی دیر سے مسلمانوں کے درمیان غیرہ سارا قرآن سنا حدیث سنی، مسلمان نہیں ہوا، لیکن ان کے اتنے حسن سلوک سے وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن دینار کا واقعہ ہے۔ تو جناب والا تیسری چیز جو ہے وہ پڑوسی کے حقوق کی تیسری کیٹیگری وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے، نیکی کی جائے، اور احسان کی جتنی بھی شکلیں ہیں، نیکی کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ان کا بالاولیٰ یہ مستحق ہے۔ اگر گھر میں کوئی کھانا بنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما آمن بھی، وہ شخص تو مجھ پہ گویا ایمان ہی نہیں لایا کہ جو خود پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کا پڑوسی بھوکا تھا اور اس کو پتہ بھی تھا۔ ایک تو کہ علم نہیں ہے، لا علمی تو لیکن پتہ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے بھوکا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا پیٹ بھر کے کھا گیا اور اس کو بھوکا ہی رہنے دیا۔ لیکن کیا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ صرف اپنا ہی کھانا ہوتا ہے، تو اس کھانے میں پڑوسی کو کیسے شیئر کیا جائے، اس کے ساتھ شیئر کیا جائے جو صرف اپنے گزارے کا ہو۔ آپ نے فرمایا جب کھانا بناؤ فَأَكْثِرْ مَرَقًا، اس میں پانی تھوڑا سا اور ڈال لیا کرو۔ وَأَغْرِفْ لِجَارِكَ، ایک جو ہے وہ برتن جو ہے وہ پانی کا بھر کے پڑوسی کے لیے ڈالو، پڑوسی کو شوربہ ہی دے دو تاکہ پیٹ تو بھر کے وہ کھا لے، بوٹی نہیں دے سکتے، شوربے میں ہی اس کو حصہ دار بنا لیا جائے۔ کسی یعنی کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ اسی طرح پڑوسی وہ، اور اگر پڑوسی کو مانگ ہی لے، اگر پڑوسی مانگ لے پھر تو اس کا حق اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب جو حساب ہوگا تو کتنے لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کو اللہ کے دربار میں لے کے آئیں گے، یا اللہ اس سے پوچھو کہ لما اغلق انی بابہ، کہ میں جب اس سے مانگنے گیا میں بھوکا تھا، میرے بچے بھوکے تھے اور اس کے پاس کھانا اضافی موجود تھا، یہ کیوں اس نے مجھے نہیں دیا اور مجھے بھوکا رہنے دیا۔ اور کتنے لوگ جو ہے وہ پڑوسی اپنے پڑوسیوں کو لے کے روز قیامت اس طرح وہ سوال کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔